کہ مجھے ایک تو دھوکے کے ساتھ بلایا گیا اور میرے پاس کوئی کتاب کوئی کسی چیز کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ ایک ماحول باقاعدہ طور پر کریٹ کیا گیا اور وہاں پہ ایسی منحوس جگہ بھی تھی جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور ان چیزوں کے آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہے تو یہ ذاکا خیر البشر، علی خیر البشر ہے. تمام بشر سے بشریت میں نبیوں کے بعد علی خیر البشر ہے. لا یشک فیہ الا الکافر. اس میں شک کافر کو ہوتا ہے. کون کہہ رہی ہے؟ بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. بات یہ ہے جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. اور مجھے اس بات کی بنیاد پر اہل حدیث سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تو اہل حدیث نہیں ہے، تو شیعہ کی بولی بولتا ہے. ہر چیز کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پڑے گی تب سامنے کروں گا، کیونکہ جو آنے والا بندہ اس کی نوکری کا بھی تو فکر ہے نا. غریب جب اس کی آواز سامنے آئے تو اس کی چھٹی ہو جائے. تو نہیں ہے، خدا کی قسم میں اس بات کو ثابت کر کے اٹھوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت قطعی نہیں ہے. صحابہ کا اختلاف ہے، تابعین کا اختلاف ہے، محدثین کا اختلاف ہے، فقہاء کا اختلاف ہے، اور جناب اس میں متکلمین کا اختلاف ہے، باب العقائد میں اس کا اختلاف ہے. پھر بھی میں اہل حدیث سے نکلا ہوا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج ایک پھر نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں. بات پھر وہی اسی حوالے سے کرنی ہے کہ اس وقت ہمارا ملک کسی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہے. کسی قسم کے انتشار کو ملک کے حالات برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت کیسے پارا چنار کے جو حالات ہیں، لوگوں کے گردنیں اتاری جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کا ملک بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو ایسے حالات میں فرقہ واریت کو ہوا دینا، تعصب کو پھیلانا بالکل بھی اس کے جو ہے نا وقت اجازت نہیں دیتا، اور اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. میں ذاتی طور پر فضائل اہل بیت علیہم السلام کو بیان کرتا ہوں. کبھی کوئی ایسی بات کہ جس کے ذریعے سے کہ فرقہ وارانہ جو ہے کوئی انتشار کھڑا ہو، اس کو کبھی ہوا نہیں دی، بات نہیں ایسی کی، اور نہ اس کا میں متحمل ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دھوکے کے ساتھ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی کتاب کے، بس بات کرنی ہے، مجھے بلایا، ہم وہاں چلے گئے، اور ایسی جگہ تھی جہاں پہ نہ انٹرنیٹ نہ کتابیں کچھ بھی نہیں تھا. وہاں پہ بات ہوئی اور ایک بڑے ہی مطلب کسی طریقے سے بھی کوئی اسے مباحثہ نہیں کہہ سکتا، ایک سینہ زوری اسے کہہ سکتا ہے، اسے یہی کہا جا سکتا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو وہاں پہ جانا پڑا، چلے گئے، دھوکے کے ساتھ بلایا گیا. وہ لوگ جو انتشار کو ہوا دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ خدا انہیں ہدایت دے. اگر ایسا وقت ہوا، میں یہ میرے پروگرامز ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی ذاتی طور پر کسی اعتبار سے مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو اس بار اس چیز کا ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے بیٹھوں اور اختلافی بات کروں. حالانکہ ذاتی طور پر میں بہت کمزور ہوں. خدا کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی اور بڑی قوی ذات ہے، لیکن اگر اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں بھائی کمزور ہوں. میں اس بات کا متحمل نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں، ٹھیک ہے. اور اگر ہو بھی سارا کچھ تو پھر بھی انتشار کو کبھی ہوا دینا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں. اور مجھے اس بات کی بنیاد پر اہل حدیث سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ تو اہل حدیث نہیں ہے، تو شیعہ کی بولی بولتا ہے. ہر چیز کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پڑے گی تب سامنے کروں گا، کیونکہ جو آنے والا بندہ اس کی نوکری کا بھی تو فکر ہے نا. غریب جب اس کی آواز سامنے آئے تو اس کی چھٹی ہو جائے. یہ بھی اس کا یہ بھی مجھے فکر ہے، ٹھیک ہے. اخلاقی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آج انشاءاللہ الرحمن میں آپ کو کتب اہل سنت سے وہ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس میں یہ بات واضح طور پر واضح ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی نہیں ہے، وہ ضنی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا قطعی جو ہے فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. کچھ صحابہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو افضل مانتے ہیں، کچھ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں. تو آج حوالے جات دوں گا، ذرا لمبی چوڑی بات نہیں ہے. تقریباً 25 کتابوں کے حوالے ہیں اور 20 صحابہ کرام میں نے آپ کو گنوانے ہیں. اس ویڈیو میں مکمل ہوئے، ٹھیک ہے. اگلی ویڈیو میں اس بات کا امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس بات تو ہونی چاہیے نا انصاف کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ٹھیک ہے، علمی طور پر علمی یتیم ہو بندہ، کخ کا بندے کو پتہ نہ ہو اور بندہ انتشار کو ہوا دینے چلا جائے، ٹھیک ہے. جب میں کر رہا ہوں نا تو ادھر سے آپ کو جس چیز پہ اعتراض لگتا ہے آپ ویڈیو کریں، چینل پہ کریں.
اپنا ایک چینل بنائیں اور اس پر اپلوڈ کریں تاکہ میرے پاس وہ اعتراض ہے میں کروں، آپ کے پاس ہے، پتہ لگے آپ علمی ہیں۔ صرف یہ کیا ہے کہ بل میں چھپے رہنا اور انتشار کو ہوا دینا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی اجازت جو ہے نہ اسلام دیتا ہے نہ ہمارے ملک اس بات کا متحمل ہے، نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا۔ پہلی کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملل الفصل فی الملل، ٹھیک ہے، کتاب ابن حزم کی ہے، متوفہ 406 ہے ہجری، یعنی یہ 4 صدی ہجری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور باب الکلام فی وجوہ الفصل والمفاضلۃ بین الصحابہ، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ اپنے سکرین پہ ہر چیز دیکھ لیں گے۔ اختلف المسلمون فیہم ہوا افضل الناس بعد من ہوا افضل الناس بعد الانبیاء علیہم السلام، کہ نبی کے بعد افضل کون ہے، اس چیز پہ مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی پہلے دور سے ہی اس چیز میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ فَوَّهَبَ بَعْضُ أَهْلِ السُنَّةِ، بعض اہل سنہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان افضل الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امت میں افضل ترین شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا آپ غور کریں۔ وقد روینا، اور یہ چیز روایت کی گئی ہے، نحو 20 من الصحابہ، 20 ایسے صحابہ ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے، اللہ اکبر، وہ کہتے تھے ان اکرم الناس علی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری امت میں اکرم، والزبیر بن عوام، اور زبیر بن عوام ہے۔ اب مجھے بتائیں کہاں پہ ہے قطعی فیصلہ؟ 20 صحابہ، ان صحابہ کے نام بھی بتاتا ہوں، آپ کو نام بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کون سے 20 صحابہ ہیں؟ 20 صحابہ ایسے تھے جو حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ دوسری کتاب آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، آپ نوٹ کر لیں، کتاب الشافعی، صفحہ نمبر 93، اسکرین شاٹ آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آئے گا۔ اس مسئلے میں یعنی افضلیت کے مسئلے میں کیا لکھ رہے ہیں؟ الشیعۃ، شیعہ جو ہیں، لیسوا وحدہم الذین کانوا یروون تفضیل علی بن ابی طالب، وہ اکیلے نہیں ہیں، لیسا وحدہم الذین، وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم الذین کانوا یروون تفضیل علی ابن ابی طالب، کہ وہ علی ابن ابی طالب کی تفضیل کو دیکھتے ہیں، صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، علی سائر صحابہ، تمام صحابہ پر حضرت علی المرتضی علیہ السلام کو افضلیت دینے والے صرف شیعہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی جناب علی المرتضی علیہ السلام کو افضل کہتا ہے وہ شیعہ ہے۔ سن لو، اہل سنت کتاب ہے، کتاب شافعی، شیعہ صرف نہیں کہتے، لیسو وحدہم الذین کانوا یروون تفضیل علی ابن ابی طالب، بلکہ پتہ کیا کہتے ہیں، بل ان من الشیعۃ یدعى ان بعض، ٹھیک ہے، شیعہ میں تو یہ بات آیا ہے، لیکن سن لیں، السابقین من الصحابۃ کانا یرا ذالک، صحابہ میں سے سابقین الاولین، سابقون میں صحابہ میں سے جو ہے انہوں نے یہ دیکھا ہے، السابقین، ٹھیک ہے، السابقون الاولون، پڑھیے نا آیت مبارک، ٹھیک ہے، سابقین صحابہ جو ہیں پہل جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے صحابہ ہیں جو حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل ہیں۔ اب نام سن لو، ومنہم عمار بن یاسر، پہلا صحابی عمار بن یاسر، والمقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ انصاری، ابی بن کعب، حذیفہ بن یمان، برائدہ اسلمی، ابو ایوب انصاری، سہل بن حنیف، عثمان بن حنیف، ابو الحیم حذیفہ بنت ثابت، ابو الطفیل عامر بن واصلہ، اور عباس بن عبد المطلب و بنو، اور عباس بن عبد المطلب کی ساری اولاد، و بنو ہاشم کافہ، سارے بنو ہاشم، و کان فی بنی امیہ قوم، بنو امیہ میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، یقولون ذالک، جو یہ کہتے ہیں، اور بنو امیہ میں بھی قوم یقولون، کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ذالک منہم خالد بن سعد بن عاص بھی یہ ہیں، اور منہم عمر بن عبد العزیز، اور ان میں اب عمر بن عبد العزیز ہے۔ یہ کہاں گیا قطعی فیصلہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے افضلیت، یہ قطعی النص ہے، قطعی الدلالہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل کہے وہ تو ہو گیا شیعہ، اور یہ 20 صحابہ یہ کون ہے؟ عقل سے کام لینے چاہیے انسان کو۔ تیسری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سن لیں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ابن حجر اسقلانی، 854 ہجری متوفی ہے، صفحہ نمبر 193، وقال صالح بن احمد بن حنبل،
صالح بن احمد بن حنبل ان ابی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. ابو طفیل، حضرت ابو طفیل کے بارے میں کہتے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ، پیغمبر کا آخری صحابی، مکی، وہ مکی ہے، سکہ ہے. و ذکر البخاری فی تاریخ، اور بخاری نے تاریخ الصغیر میں روایت کیا ہے ان ابی طفیل، حضرت ابو طفیل سے، وہ کہتے ہیں ادرکت 8 سنین من حیات النبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی 8 سال پائی ہے. کہتے ہیں نا ایک لمحہ کے لیے جس نے دیکھا وہ صحابی ہو گیا، لمحے کے بعد بے شک وہ وفات پا گیا تو وہ صحابی ہے. 8 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پایا ہے. حضرت عامر بن واصلہ، ابو طفیل عامر بن واصلہ نے، وہ کیا کہتے ہیں کان یعترف بعد بفضل ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بھی فضیلت کے معترف تھے. اس کا مطلب ہے یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی فضیلت کے معترف تھے، لیکن لاکنہ یقدم علی، لیکن جناب علی المرتضیٰ کو ان پر مقدم سمجھتے تھے. یہ صحابی ہے، یہ صحابی بھی شیعہ ہے. یہ تیسری کتاب اور چوتھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فضائل صحابہ احمد ابن حنبل، 241 ہجری، احمد ابن حنبل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1033، سند اس کی صحیح ہے، 1033 سند اس کی صحیح ہے. اللہ اکبر. آپ اپنی سکرین پہ سارے حوالے دیکھیں گے. حدثنا عبداللہ قال حدثنا، بھی میں سند نہیں پڑھتا، ان ابن عباس ان ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود قال كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل مدینہ میں سب سے افضل اگر کسی کو مانتے تو حضرت علی ابن ابی طالب کو مانتے تھے. اگلی کتاب حوالہ 5واں، 5 تن پاک کے نام پر 5 حوالے، 5 تن پاک کے نام پر 5 حوالے پہلے نوٹ کیجئے. مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں اسی بات کو، ہاں اب آگئی وہ بات، ایک باب پیش کر دے، تو بھی ایک باب کتب اہل سنت سے پیش کر دے. یہ بات جس نے کی ہے اسے پتہ ہے. ایک باب تو بھی پیش کر دے کہ جس میں یہ ہو باب تفضیل علی ابن ابی طالب. آؤ ایک باب آیا ہے، اب سنو، باب تفضیل علی ابن ابی طالب کا باب آیا ہے، سن لیں. باب فی افضلیتہ، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا باب. مجمع الزوائد حدیث کی کتاب ہے، ومنبع الفوائد صفحہ نمبر 105، ان عبداللہ ابن مسعود قال كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم کہتے تھے کہ حضرت جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل مدینہ میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے، اور اہل مدینہ میں سب ہے، تمام صحابہ اہل مدینہ میں. اور اگلی بات، کتاب نمبر 6، چھٹی کتاب، فتح الباری، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 852، بلکہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 72، 72 صفحہ نمبر، ان عبداللہ ابن مسعود كنا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب، ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے، ہم یہ باتیں ہمارے درمیان صحابہ کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ حضرت علی ابن ابی طالب مدینہ میں سب سے افضل ہیں. اور امام ابن حجر عسقلانی نے پتہ کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے رجالہ موثوقون، ان کے تمام راوی موثوق ہیں. اور ساتویں کتاب الاستیعاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 صفحہ نمبر، اللہ اکبر. اور کیا کہتے ہیں، حضرت صحابہ، حضرت سلمان، ابو ذر، مقداد، جناب جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، زید بن ارقم، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تمام صحابہ سے افضل جانتے تھے. اور کتاب جو ہے حوالہ نمبر 8 سنیے، اسن المطالع فی مناقب علی بن ابی طالب، یہ شافعی مسلک کے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. امام ذہبی کا قول نقل کرتے ہیں، کل تو امام ذہبی کا قول. اور امام ذہبی کے بارے میں پتہ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں کتنے تشدد ہے ان کے اندر، لیکن انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے. کیا کہتے ہیں، قلت لیس تفضیل علی بالرفض، حضرت علی علیہ السلام کی تفضیل کرنا یہ رفض نہیں ہے، ولا ہوا ببدع، اور نہ ہی یہ بدعت ہے، بل قد ذهب الیہ الخلق من الصحابہ، بلکہ صحابہ میں سے ایک مخلوق، ایک سایہ زیبل طبقہ صحابہ کا اس بات کی طرف گیا ہے. کس بات کی طرف؟ والتابعین، اور تابعین بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام افضل من سائر الصحابہ، کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر تمام صحابہ پر ان کی فضیلت ہے. حوالہ نمبر 9، کتاب نمبر 9، سیر اعلام النبلاء، صفحہ نمبر 499. اللہ اکبر، یہی قول وہاں پہ نقل کیا گیا ہے. اب آگے چلیے، اب آگے جو حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں نا، یہ اس وقت کے علماء
اہل حدیث کے حوالے اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے نکال رہے ہو نا اہل حدیث ہونے سے, اور کوئی کسی کی یہ جرت نہیں ہے, یہ کسی کی اپنی یہ ملکیت نہیں ہے. خدا کی قسم میں اس بات کو ثابت کر کے اٹھوں گا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت قطعی نہیں ہے. صحابہ کا اختلاف ہے, تابعین کا اختلاف ہے, محدثین کا اختلاف ہے, فقہاء کا اختلاف ہے, اور جناب اس میں متکلمین کا اختلاف ہے, باب العقائد میں اس کا اختلاف ہے. پھر بھی میں اہل حدیث سے نکلا ہوا ہوں. اللہ اکبر. پہلا حوالہ اہل حدیث, امام اہل حدیث کے منہاج السنہ ابن تیمیہ, منہاج السنہ ابن تیمیہ جلد نمبر 7, وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ والجواب, جواب دیتے ہوئے, اما زہد علی ابن ابی طالب فی المال فلا ریب فیہ, حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے, ان کا زہد, ان کا تقوی اور مال کے خرچے میں وہ سب سے آگے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ انہو کان ازہد من ابی بکر و عمر, وہ حضرت ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ زہد و تقوی میں تھے. زہد و تقوی ان کا حضرت ابو بکر و عمر سے بھی زیادہ تھا. کیا ہے یہ زہد و تقوی زیادہ تھا لیکن افضل کوئی اور ہے؟ اہل حدیث کا دوسرا عالم پیش کر رہا ہوں. پچھلا حوالہ کتاب نمبر 10 تھی, اگلی کتاب نمبر 11, حافظ زبیر علی زئی اور فتاوی علمیہ توضیح الکلام, اللہ اکبر, صفحہ نمبر 572 اور 73 پہ اور 74 پہ تفصیلی بات ہے. حدیث تعیر کو ذکر کرتے ہیں. آئے ہائے ہائے, حدیث تعیر کون سی, کیا ہے حدیث تعیر؟ اب میں پڑھ دوں جھوم جھوم کے حدیث تعیر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا. آپ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا. حضرت انس ابن مالک اس روایت کے راوی ہیں, فرماتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوں اور آپ کے پاس پرندہ آیا. آپ نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہم اتنی, اللہ میرے پاس بھیج دے, بأحب الخلائق, جو اس مخلوق میں, بأحب الخلائق الیک, جو تیرے ہاں سب سے, اس مخلوق میں سب سے بہترین ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ نبی کے بعد کی بات ہو رہی ہے, کہ نبی کے بعد جو اس وقت پوری مخلوق میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے, اللہ اسے بھیج دے. یغول معی, وہ میرے ساتھ کھائے, من ہادہ الطیر, یہ اس پرندے سے وہ کھائے. اللہ اکبر. فجاء علی بن ابی طالب, حضرت علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے یہ پرندہ کھایا. اور سنیں زبیر علی زئی نے کیا کہا ہے, اس کے ترک بڑے ہیں, یہ حسن لی ذاتی ہے. اگرچہ حضرت جناب حاکم نشابوری نے مستدرک حاکم میں اسے صحیح قرار دیا ہے, انہوں نے صحیح قرار دیا ہے, حسن لی ذاتی نہیں, حسن بھی قرار دیا ہے, صحیح بھی قرار دیا ہے, اور دیگر مفسرین و محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. لیکن اس پر جتنی مرضی کلا بازیاں آپ دیکھ لیں گے فتاوی توضیح الکلام میں, جتنی مرضی کلا بازیاں مارنے کے بعد بھی کیا کہا, حسن لی ذاتی. اس کا انکار نہیں ہو سکتا. کیوں اس کا انکار نہیں ہو سکتا؟ اس کا انکار اس وجہ سے نہیں ہو سکتا, مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے. امام حاکم نشابوری نے لکھنے کے بعد پتہ کیا فرمایا 30 سے زیادہ صحابہ نے اس روایت کو انہوں نے روایت کیا ہے, یعنی اس حدیث کو روایت کیا ہے 30 سے زیادہ صحابہ نے, کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ جو اس وقت تیری مخلوق میں سب سے افضل ہے اسے بھیج دے, وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے. اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں, انہوں نے کہا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک اور مزے کی بات, اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اس حدیث کو ٹھیک ہے 30 سے زیادہ صحابہ, میں نے کئی کتابوں کا حوالے دیے. اب آپ کے سامنے جو اگلا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب نمبر 12 ہے, اور اس میں بھی حوالہ نمبر 12 ہے, اس میں مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. 4650 نمبر یہ روایت ہے, صفحہ 230 ہے, 262 ہے. اور اس کے بعد 13 نمبر کتاب, حوالہ نمبر 13 اس وقت آپ کی پیش خدمت ہے, مشکات المصابیح. تحقیق اس کی کس نے کی ہے؟ ناصر الدین البانی نے. امام بخاری الاثر, یعنی اس زمانے کے امام بخاری جنہیں کہا گیا, ٹھیک ہے, اس زمانے کے امام بخاری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم محقق ناصر الدین البانی, انہوں نے کیا کہا ہے؟ حدیث تعیر کو حسن کہا ہے. البانی نے حسن کہا ہے. شیخ زبیر علی زئی سے نہیں بھاگ سکے, اور بھی بہت سارے ہیں. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے, اور حضرت امام حاکم نشابوری نے وہاں پہ لکھا کہ ہذا صحیح علی شرط مسلم و بخاری, امام بخاری کی شرط پر, مسلم کی شرط پر یہ ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس حدیث کو 30 سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے. آگے چلیے, اب آپ کے سامنے جو حوالہ پیش کر رہا ہوں, اس حوالے کتاب ہے, حوالہ نمبر ہے 14 معصومین کے صدقے. اب 14 حوالے پورے ہو گئے. اللہ اکبر. مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر حدیث نمبر 4744,
حدیث نمبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سئلت، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ام المومنین سے سوال کیا گیا، ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی ذرا بتائیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ای الناس، پوری انسانیت میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قالت فاطمہ، تو فرمایا فاطمہ ہے محبوب میرے پیغمبر کو. قیل من الرجال، فرمایا مردوں میں سے. فرمایا زوجہا، اس کا خامد، فاطمہ کا سیدہ کا خامد کون؟ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، وہ نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. آگے 15 حوالہ نمبر 15 ابو حنیفہ ایک کتاب لکھی ہے ابو زہرا مصری نے، صفحہ نمبر 23 پر. آپ ہر ایک کا اسکین آپ کی اپنی جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے اسکرین پر. تفضیل ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں صرف شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں، صرف شیعہ اس کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس کے قائل بہت سارے صحابہ بھی ہیں. یہ میں نے شارٹ آپ کو پیش کر دیا. آگے چلیں حوالہ نمبر 16 التفسیر والمفسرون جلد نمبر 2، ڈاکٹر محمد حسن الذہبی عقائد شیعہ پہ بات کرتے ہیں. عقائد شیعہ پہ بات کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیگر صحابہ کی افضلیت کا ذکر، دیگر صحابہ کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں علی ان میں شامل نہیں ہے، علی ان میں شامل نہیں ہے، کیونکہ علی کون ہے؟ علی آل رسول ہے، علی اہل بیت ہے، علی ان میں شامل نہیں ہے. وَيَرْوَى أَفْضَلُ مِنَ السَّائِرِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْخِلَافَةِ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں یار جس کو تم کہتے ہو کہ جو بھی بندہ یہ کہے کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام خلافت کے ذرا حقدار تھے وہ شیعہ ہے. اور وہ کون لکھ رہے ہیں؟ التفسیر والمفسرون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 ڈاکٹر محمد حسن ذہبی عقائد شیعہ پر بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جہاں پر صحابہ کی افضلیت کی بات ہوتی ہے وہاں سے علی مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ علی آل رسول ہیں، علی اہل بیت ہیں، چادر تطہیر کے نیچے آئے ہیں، علی آیت مباہلہ کی تفسیر ہیں، علی نفس رسول ہیں، علی ان کا نفسی، علی ولی ہے امت کا نبی کے بعد. وَيَرْوَى أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ، اور یہ روایت کیا گیا ہے کہ وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. أَنَّهُ أَوْلَى بِالْخِلَافَةِ مِنْ غَيْرِهِ، وہ تمام سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے. ان ساری چیزوں کے، ان سارے حوالوں کے جواب چاہیے. دھوکہ نہیں دیا جا سکتا عام معصوم لوگوں کو جن کو پتہ نہیں ہے. اگلی کتاب اور حوالہ نمبر 17، کتاب آپ نے ایک ایک ذرا نوٹ کرنا ہے. کتاب نمبر 17 مشکات المصابیح جلد نمبر 3، حافظ زبیر علی زین کی تحقیق کی ہے، حدیث نمبر 6106 ان علی بن ابی طالب قانت. اس سے پہلے ایک میں حوالہ پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں. اعتراض کیا جاتا ہے حضرت محمد ابن حنفیہ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر پوچھا کون ہے، فرمایا عمر. پھر انہوں نے کہا کہ میں خوف کھا گیا کہ کہیں حضرت عثمان کا نام نہ لے لیں. پھر حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. پھر میں نے ان سے پوچھا تو آپ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو فرمایا میں ایک عام بندہ ہوں، خدا کی قسم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات، یہ کتاب ہی میرے پاس ہے، میں وہاں سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. سنن ابی داود اور روایت نمبر 1205، ٹھیک ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ قال ابو بکر، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر. ثم قلت ثم، پھر میں نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا حضرت عمر. پھر مجھے ڈر لگا ان اقول کہ حضرت عثمان کا نام لے لیں. قلت ثم انت، کہ پھر تو آپ ہو گے نا. آپ نے فرمایا نہیں، ثم انت یا ابتی، اے میرے باپ پھر تو آپ ہو گے نا. قال انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام بندہ ہوں. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، جو یہ حوالہ پیش کرتا ہے، جس بندے نے کل مجھے یہ حوالے پیش کیے ہیں اس نے آگے پڑھا نہیں ہے، آگے نہیں پڑھا آگے. بریکٹ میں علامہ وحید الزمان نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تواضع اور انکسار فرمایا ہے جیسے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے. اب میں تمہیں علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زبان سے بتاؤں کہ علی کون ہے. یہاں تواضع ہے. میرے نبی نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے فضیلت نہ دیا کرو کسی نبی پر بھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء سے مفضول ہے. جو افضل ہوتا ہے، جو اعلیٰ ترین ہوتا ہے، وہ اپنی زبان سے نہیں ڈھنڈورا پیٹتا رہتا کہ میں بڑا افضل ہوں. بھائی عقل کے اندھوں کو بھی بھئی یہ بات سمجھ آتی. کسی اندھے کے سامنے یہ پیش کرو نا کہ بندہ کہ الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام بندہ ہوں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سنیں اب حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. مشکات جلد نمبر 3 حدیث 6106، اور اس پر تحقیق کس نے کی ہے؟ زبیر علی زئی نے. ہائے ان علی قال کانت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم تکن لاحد من الخلائق، لم تکن لاحد من الخلائق.
پھر پڑھتا ہوں ان علی قال کانت لی منزلۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تکن لاحد من الخلائق، اور میرا منزل میری نبی کے بعد علیہ السلام، نبی کے بعد امت میں میری منزلت، میرا مرتبہ، میرا رتبہ یہ ہے کہ میرے جیسا پوری اللہ کی مخلوق میں ہے نہیں. کیوں؟ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رات کو اٹھتا ہوں تہجد کے وقت، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھر کے دروازے پر آتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیک یا نبی اللہ، اللہ کے پیغمبر تم پر سلامتی ہو. آسمان کے فرشتے جس بات کی خواہش کریں کہ ہم اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجیں، علی روزانہ اٹھتے ہیں اور نبی کے گھر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. اگر اللہ کے پاک پیغمبر اپنے بھائی کو، نفس رسول اپنے وصی کو کیا کہتے ہیں؟ علی آ جاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں پھر میں چلا جاتا ہوں تہجد کے وقت لوگ سجدے کرتے ہیں، میں جا کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناجات کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، گفت و شنید کرتا ہوں. کون ہے اتنے مقدر کا حامل؟ کوئی ہے تو لا مجھے بتا. میں تمام صحابہ کے اللہ کی قسم عظمت و عزت کا قائل ہوں. کسی ایک صحابی کی گستاخی میری زبان سے مرتے دم تک نہ نکلے گی، کیونکہ تمام بہترین ہیں. تمام صحابہ خدا کی قسم اللہ کے پاک پیغمبر، وہ صحابہ جو سچے اور سچے اہل بیت علیہ السلام سے جڑے، نبی کے موتے فرما بردار، ان کی قدموں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، ان کا جوتا میرے سر کا تاج. یہ میرا پیغام نوٹ کر لیجئے. لیکن سنیں حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اور تم کیا سوچتے ہو جب تہجد کے وقت لوگ سجدے کرتے ہیں، میں جا کے پیغمبر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں السلام علیک یا نبی اللہ. میں وہ عبادت کرتا ہوں جو کسی کے مقدر میں نہیں ہے، اور نبی سے مناجات کرتا ہوں، نبی سے باتیں کرتا ہوں، گفت و شنید کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے علی ابن ابی طالب. اور سب سے بڑی بات، کوئی کہہ سکتا ہے نا بھائی یہ تو روایت ٹھیک نہیں ہے. زبیر علی زئی، حافظ زبیر علی زئی کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ حسن. اس سے آگے چلیں، حافظ زبیر علی زئی سے آگے بھی چلتے ہیں. یہی بات بہت سارے علماء اہل حدیث سے بیان کی گئی. بس سارے حوالے یہاں پیش نہیں کرتا، میں چند حوالے جن کا انتخاب کیا وہ آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں. آگے چلیں. محمد ابن حنفیہ کا قول کی بات جو بھی اس سامنے آ گئی کہ وہاں پہ تواضع انکساری کی وجہ سے ہے، اور یہاں پہ اپنی عظمت بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. حدیث نمبر، حوالہ نمبر 18، ٹھیک ہے 18 نوٹ کریے. شرح المقاصد. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ 793 ہجری کی جو ہے ان کا متوفہ، جلد نمبر 5. کیا لکھتے ہیں؟ وَأَيْضًا هُوَ أَشْجَعُ، اور اسی طرح علی سب سے بڑے شجاع ہیں. یدل علیہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ حسن و اقدام ہی، جو ان کے اچھے اقدام ہیں یہ اللہ کے راہ میں، فی الغزوات وہی مشہورہ، جو غزوات آپ نے لڑے ہیں اور وہ مشہور ہیں. اللہ اکبر. ولہذا، اور اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال النبی لا فتن الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتن الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت اور غزوات میں لڑائی اور آپ کے حسن اقدام جو جنگوں میں آپ نے کیے، جو کہ وہی مشہورتن، جو مشہور ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا فتن الا علی، کوئی جوان نہیں ہے علی کے بغیر. کوئی، سب نوجوان ہے لیکن مانوی اعتبار سے جو جوان ہے وہ علی ہے. ولا سیف الا ذوالفقار، اور کوئی تلوار نہیں ہے علی کے علاوہ. تلواریں بڑی ہیں، بڑی تلواریں ہیں، لیکن مانوی اعتبار سے جو دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر کاجر مولی کی طرح کاٹتی ہے، وہ ایک ہی تلوار ہے جسے سیف ذوالفقار، جسے ذوالفقار کہتے ہیں. اللہ. اور پھر ساتھ ہی یہ نکل کیا وقال یوم الاحزاب لضربۃ خیر من العبادت عبادت الثقلین. وہاں پر ہی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وقال یوم الاحزاب ضربۃ علی خیر من عبادت الثقلین، اور علی کی ایک ضربت جو ہے وہ جن و انس کی عبادتوں سے زیادہ ہے. ہائے ہائے ہائے. صفحہ نمبر 298. او بھائی یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ قطعی ہے. تو بھائی یہ دیکھیں ہاتھ بندھے ہوئے، بھائی آپ نہیں مان سکتے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، علامہ ابن اسیر، جلد نمبر 2. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جنہوں نے 8 سال نبی کی جو ہے زندگی پائی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی افضل ہیں. اور یہ حوالہ نمبر 19 ہے. آگے حوالہ نمبر 20 آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں. 20 ابو بکر عمر عثمان حضرت رضی اللہ عنہم حضرت مولا علی علیہ السلام کے علم کے محتاج ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری نے باب باندھ دیا ابو بکر صدیق عالم الناس ہے. میں مانتا ہوں بھائی بڑا علم ہوگا ان کے پاس، اس میں کوئی انکار ہے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے، سر آنکھوں پر ہے، کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، صفحہ نمبر 67 یعنی 67 صفحہ نمبر. غزارت علمی ہی، حضرت
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا تذکرہ ہے. یہ باب بندہ ہوا ہے, یہ باب دوسرا آ گیا, علی کی افضلیت کا دوسرا باب آ گیا. ایک باب دے دو بھائی, تم جب تم نے بلایا ہی دھوکے سے ہے تو میں باب کہاں سے لے کے آؤں؟ اور اس جگہ پر جہاں پر نہ انٹرنیٹ نہ گل نہ بات. سنو بات سنو, کان ابو بکر و عمر یشاورونہا, ہائے یشاورونہ, کان ابو بکر و عمر, ابو بکر عالم الناس ہوں گے, کوئی خدا کی قسم کوئی مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں وکان ابو بکر و عمر, یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم, صفحہ نمبر جو ہے 67 پہ یہ لکھ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وکان ابو بکر و عمر یشاورونہ, حضرت ابو بکر عمر اپنے دور میں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسئلوں میں مشاورت کرتے تھے. ویرجعان الی رأیہ, حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی جو ہے رائے کی طرف ان کا رجوع ہوتا تھا. وکان الصحابہ, اور صحابہ جو ہے ان کے بارے میں ان کے اندر یہ بات مشہور تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من معضلتی لیس بہا ابو الحسن, میں اس فیصلے سے, میں اس مقاضے سے, میں اس تقضیے سے اور اس بات سے اور اس فیصلے سے, اس مسئلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فیصلہ موجود نہ ہو, ان کا دستخط, ان کی مہر موجود نہ ہو, ان کی زبان اکرم سے, ان کی زبان جو ہے بہترین زبان امامت والی, اس زبان سے جس وقت تک ان کی تصدیق نہ ہو, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا فیصلہ کروں جس میں علی نہ ہو. 20 حوالے اور 21واں آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 119. اللہ اکبر. یقول, حضرت خشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی منی وانا منہ لا یؤدی انی الا علی, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور میرے بعد اسلام کی, دین کی ذمہ داریاں, میرے گھر کی تمام ذمہ داریاں علی کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا, کوئی ادا نہیں کر سکتا علی کے علاوہ. اللہ اکبر. اور سن لیں, یہ فضائل بھی ہیں, افضلیت بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے. حوالہ نمبر 22 نوٹ کریں ذرا, معرفت الرجال, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 159, حدیث نمبر یعنی روایت نمبر 883. اللہ اکبر. سمعت یحییٰ بن معین یقول جاء رجل الى عبداللہ بن موسیٰ فقال ایما کان افضل علی و ابو بکر. اب مجھے بھی یہ بتائیں, یہ ایک محدث دوسرے سے سوال کر رہا ہے, یہ کتاب اسکرین شاٹ آپ اپنے اسکین دیکھ لیں گے اپنی اسکرین پر, کہ کون سا افضل ہے, کون افضل ہے, حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ما کانا یشکو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, ان علی افضل من ابی بکر و عمر, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ابو بکر و عمر سے افضل ہیں. 23 کتاب حوالہ نمبر 23 کتب اہل سنت. ابھی تک ایک کتاب شیعہ کی نہیں ہے, اور شیعہ کرنے والوں سن لو, 23واں حوالہ سن لو, تاریخ دمشق, تاریخ مدینہ دمشق. اتنا عقل کا بندہ یتیم ہوتا ہے علم کا کہ یہ تاریخ ہے, اور بھائی اس تاریخ میں حدیثیں ہیں, تاریخ دمشق ابن عساکر کی, اس میں حدیثیں ہیں. میں نے تاریخ دمشق کی بات کی تو وہ تو تاریخ ہے, اللہ میری توبہ, یہ تاریخ ہے, اس میں حدیث ہیں. جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 418, حضرت مولا علی علیہ السلام السابقین, اور وہ سابقین ہیں, سابقین میں سے بھی سابقین ہیں, ٹھیک ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں ایک فضیلت جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی پوری امت پر بھاری ہے. تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 418 پہ یہ بات موجود ہے. اور حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کا فرمان بھی موجود ہے کہ ہم علی المرتضیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے قائل تھے. اب حوالہ نمبر 24 نوٹ کیجئے, اس دور کا سب سے بڑا عالم دین اہل حدیثوں کا, اس دور کا کون؟ غلام مصطفیٰ امن پوری, غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری, فتاوی امن پوری, قسط نمبر 492, قسط نمبر 492. تاریخ ابن عساکر کی اس روایت کے بارے میں کسی نے سوال کر لیا کہ یہ جو روایت ہے تاریخ ابن عساکر کی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ لقد جو روایت ہے لقد کان علی ابن ابی طالب من السوابق, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس اتنے ثوابق, اتنے آپ کے پاس فضائل ہیں, آپ کے پاس جو افضلیت پر دلالت کرتے ہیں. ما لو ان سابقۃ منہا بین الخلائق, اگر ایک بھی ان میں سے ایک دنیا کے درمیان تقسیم کر دیا جائے, لا وسعتہم خیرا, تو ان ساری دنیا کو وہ وصیت ان خیر کے لیے وہ کافی ہو جائے گی ایک فضیلت علی کی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری پتہ کیا کہتے ہیں,
اس کی سند حسن ہے، اس کی سند حسن ہے۔ علی کی ایک فضیلت پوری امت میں تقسیم کر دی جائے، امت کے لیے کافی ہو جائے۔ علی کی ایک ضرب جن و انس سے افضل ہے، علی کی ایک ضرب جن و انس سے افضل ہے۔ علی منی انا منہ لا یؤدی انی الا علی۔ او بھائی ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر بھی کسی کی افضلیت نہیں ہوتی نا تو پھر دھوس اور تلوار کے زور پر افضلیت نہیں بنائی جاتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اعمال، حسن اخلاق، کردار، محنتیں، کوششیں، ان کی بنیاد پر کسی کی افضل ہوتی ہے۔ علم، جہاد، تقوی کی بنیاد پر کسی کی افضلیت ہوتی ہے۔ اور میں نے پڑھ کے دکھا دیا کہ صحابہ کرام اس بات پر اختلاف ہے، کوئی حضرت علی کو افضل کہتا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو افضل کہتا ہے۔ 25 نمبر حوالہ اور آخری، اس کے بعد کافی سارے ہیں۔ اگر اس پر کسی کی تسکین نہ ہوئی تو انشاءاللہ ایک اور تفصیلی ویڈیو ہوگی جس میں اور 25 حوالے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ الاعراب 30 سورۃ من القرآن، قرآن الکریم، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 148۔ یہ قرآن مقدس کے حوالہ سے اس میں بات ہوئی ہے۔ ان عطا ان قال سئلت عائشہ، عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ جناب عائشہ حضرت بی بی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا ان علی، حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فقالت، تو انہوں نے کہا، ام المومنین، مومنوں کی اماں جان، ان سے سوال کیا گیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ فرماتے ہیں ذاک خیر البشر لا یشک فیہ الا الکافر، اور حضرت علی خیر البشر ہیں، جو اس میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اب بی بی نے فتویٰ دے دیا بھائی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور اس کے بعد یہ روایت 20 کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ایک روایت کیا فرمایا پھر سن لے مزے کے لیے، لطف کے لیے، ذاک خیر البشر، علی خیر البشر ہے، تمام بشر سے، بشریت میں نبیوں کے بعد علی خیر البشر ہے۔ لا یشک فیہ الا الکافر، اس میں شک کافر کو ہوتا ہے۔ کون کہہ رہی ہے؟ بی بی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انشاءاللہ الرحمن بہت سارے حوالے جات اور بہت ساری باتیں آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ ابھی وہ سارے اعتراضات جو کیے گئے جن کو میں کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ان کا ازالہ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مجھے ایک تو دھوکے کے ساتھ بلایا گیا اور میرے پاس کوئی کتاب، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں پہ پہنچا اور وہاں پہ ایک ماحول باقاعدہ طور پر کریٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ایسی منحوس جگہ بھی تھی جہاں پہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ان چیزوں کے آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہیں تو لے کے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔